بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ کل قلم کی پیدائش نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور پھر اس کی ضخامت، اس کی لمبائی چوڑائی کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور معارج النبوہ اور فیضان شریعت سے روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ معارج النبوہ کے اندر قلم کے تعلق سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تک پہنچا تو نام الہی کی ہیبت سے وہ شق ہو گیا، پھٹ گیا، پھر اس کو دوبارہ جوڑا گیا۔ جب الرحمن کی کتابت اس نے کی، الرحمن لکھا بسم اللہ الرحمن، تو جب رحمان لکھا پھر وہ شق ہو گیا، پھر اس کو جوڑا گیا، اور 900 سال اس کو الرحمن لکھنے میں گزرے۔ اس کے بعد پھر الرحیم لکھا اور پھر وہ شق ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحریر کئی ہزار سال میں مکمل ہوئی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحریر مکمل ہو گئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا کوئی فرد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی امت کی تخلیق بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہماری روحیں بھی وجود میں نہیں آئی ہے، اور تب سے ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اس کے بعد معارج النبوہ کے اندر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے قلم لکھ انی انا اللہ لا الہ الا انا، جس کا معنی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو لکھنے کا حکم ہوا، اور پھر آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے آگے من استسلم بقضائی وصبر علی بلائی وشکر علی نعمائی ورضی بحکمی کتبتہ صدیقا وبعثتہ یوم القیامت مع الصدیقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا لکھ کہ جو میری تقدیر پر راضی رہے گا اور میری آزمائش پر صبر کرے گا اور میری نعمتوں کا
شکریہ ادا کرے گا اور میرے حکم پر عمل کرے گا، اس پر راضی ہو کر کے فرمایا کتبتہ صدیقاً، میں اسے صدیق لکھ دوں گا، اس کو صدیقیت کا مرتبہ عطا کر دوں گا، اور بروز قیامت صدیقین کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا۔ اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نَعْمَائِي وَلَمْ يَرْضِ بِحُكْمِي فَلْيَخْتِرْ إِلَٰهًا سِوَائِي۔ اللہ نے فرمایا کہ اے قلم لکھ کہ جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا اور میری آزمائشوں پر صبر نہیں کرے گا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اور تقدیر پر راضی نہیں ہوگا، تو پھر اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور خدا کو اختیار کر لے۔ یعنی اللہ نے اس طرح اس سے بے تعلقی کا اظہار فرمایا کہ اب اس کا اور میری رحمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اور خدا سے اب وہ امیدیں وابستہ کریں کہ جب تجھے میری تقدیر پر لکھی ہوئی تقدیر پر تجھے صبر ہی نہیں ہے، تو راضی ہی نہیں ہے، میری آزمائشوں پر صبر نہیں ہے، میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ہے، میرے فیصلوں پر تو راضی نہیں ہے، تو کسی اور خدا کو تلاش کر لے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا جاتا ہے نا کسی کو ڈانٹنے کے لیے کہ تو جو چاہے کر، اس کا مطلب ہم راضی ہوں کہ نہیں کہہ رہے کہ جو چاہے کر، آج سے تجھے اختیار ہے، ہم نہیں ڈانٹیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ سے عاجز آ چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ دوسرے خدا کو اختیار کر لے، تو دوسرا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ یہ جو کہا گیا وہ زجرن توبیخن، ڈانٹنے کے لیے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ بارش کے قطروں، زمین کے سنگریزوں یعنی پتھروں، پیڑوں کے پتوں اور بندوں کے رزق کے دانوں اور دن رات کی تعداد کو لکھ دو۔ یہ ساری چیزیں قلم کو لکھنے کا حکم ہوا کہ بارش کے کتنے قطرے زمین پر گرنے والے ہیں قیامت تک، زمین پر کتنے سنگریزے ہیں، کتنے پتھر ہیں، پیڑوں کے پتے کتنے قیامت تک پیڑ اگیں گے اور ان میں کتنے پتے ہوں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی۔ اسی طرح بندوں کے رزق میں کتنے دانے ہوں گے۔ ہم خود روزانہ اکیلے تنے تنہا کتنے دانے کھاتے ہیں، اس کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس قلم نے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں اور جتنے اناج کے دانے اگنے والے ہیں اور مخلوقات کھانے والی ہے، سب گن بھی لیا، لکھ بھی دیا۔ یہ قلم کی طاقت ہے، یہ قلم کا علم ہے۔ تو جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر قلم جس کے نور سے بنا، اس نور محمدی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ کہا کہ دن رات کی تعداد لکھ دو، قیامت تک جتنے دن ہونے والے ہیں، جتنی راتیں ہونے والی ہیں، ان کی تعداد لکھ دو۔ اور فرمایا کہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات لکھ ڈالو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا۔ ایک اور روایت معارج النبوہ کے اندر کتاب اظہار کے حوالے سے لکھی ہے کہ جب قلم نے نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا، جب حضور کا نام لکھا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ قلم کو حکم ہوا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جب قلم نے نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا تو بارگاہ واحدیت میں سر بسجود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا گیا قلم، اور 1000 سال تک وہ سجدے میں رہا۔ حضور کا نام لکھنے کے بعد وہ قلم
1000 سال تک سجدے میں رہا، اس کے بعد سر اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں سلام کیا، حضور کے نور کو سلام کیا۔ آج لوگ سلام کو شرک و بدعت کہتے ہیں، سلام تو حضور کی پیدائش سے پہلے شروع ہو چکا تھا، یعنی جسمانی پیدائش، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی سلام پڑھا گیا۔ تو قلم نے سلام کیا، لیکن خالق عالم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب دیا۔ جب قلم نے بارگاہ رسالت میں سلام کیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے پہلے خود جواب ارشاد فرمایا، اور وہ جواب کیا تھا؟ فرمایا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ قلم کو کہا اللہ نے وعلیک منی الرحمہ، اور تجھ پر میری رحمت ہو، اور فرمایا اوجبت لک رحمتی، تو نے میرے محبوب کے نور پر سلام بھیجا ہے، تیرے لیے میری رحمت واجب ہو گئی۔ وَلِمَنْ صَدَقَ بِهِ او آمَنَ بِهِ، اور صرف تیرے ہی لیے نہیں، جب میرے محبوب کو مبعوث کروں گا اور جو جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان پر ایمان لائے گا، ان سب کے لیے میری رحمت واجب ہو گئی۔ اور رحمت سے یہاں مراد کیا ہے؟ تو صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، کہ قلم تجھ پر بھی جنت واجب ہو گئی، اور قیامت تک جتنے لوگ میرے محبوب کی تصدیق کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، سب کے لیے رحمت واجب ہو گئی۔ صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے سلام کرنا سنت اور جواب سلام فرض قرار دے دیا گیا، کیونکہ سلام کیا تھا قلم نے، اس لیے سلام کرنے کو سنت قرار دیا، اور جواب دیا تھا اللہ نے، اس لیے جواب دینے کو فرض قرار دیا گیا۔ تو یہ قلم کی مکمل تخلیق کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اب قلم نے جس چیز پر لکھا وہ ہے لوح محفوظ جسے کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو تختی کہتے ہیں۔ تو لوح محفوظ جس پر لکھا گیا، اس کی خلقت کیسے ہوئی اور اس کی بناوٹ کیسی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔